کوئی ایسے ہی ہے کہ ان کا ذوق ہے، ان کا کوئی خاص ذوق ہے جس کی وجہ سے وہ حدیث انہوں نے قبول نہیں کیا. جیسے امام بخاری اور امام ابو حنیفہ سے ایک اختلاف رکھتے تھے، تو ایک ذوق تھا ان کا، تو انہوں نے جو صحیح حدیث لی ہے اپنے ذوق کے مطابق، علت خفیہ کی وجہ سے، جو سے محدث وہی جانتا ہے، دوسرا کوئی نہیں جان سکتا کہ یہ حدیث صحیح تو ہے. اب بالکل انہی کے مطلب شرط پر ہے، جیسے المستدرک حاکم کے بارے میں کہا جاتا ہے، اس میں تمام احادیث جو ہے وہ علی شرط الشیخین کہ صحیح ہے، اور علی شرط الشیخین، دونوں امام مسلم امام بخاری ان دونوں کی شرطوں پر ہی یہ احادیث جمع ہے. لیکن ان کی بہت ساری احادیث جو آپ کو بخاری میں اور مسلم میں ملیں گی ہی نہیں، تو صحیح تو تھی، لی کیوں نہیں؟ یہ ذوق کی بات ہے، علت خفیہ ہے. پھر یہ کہ یہ محدثین جو ہیں، ظاہر یہ بھی علماء ہے، یہی بابیں ہیں، یہ ان کی اجتہادی فیصلے ہیں، انہوں نے ان پہ چھان پھٹک کی ہے، یہ کوئی وحی نہیں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان مبارک نہیں کہ بھئی یہ حدیث ہے، حسن ہے، یہ صحیح ہے، اور یہ تو علماء ہی کا اجتہاد ہے، علماء محدثین ان کا اجتہاد ہے. اس میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ بعض محدثین ایک طرف گئے ہوں، اب بعض دوسری طرف گئے ہوں، تو دونوں بات کو آپ کو پیش کرنی ہے کسی روایت کے تعلق سے کہ ایسا ہوتا ہے. بالکل جو لوگ پڑھتے ہیں حدیث میں دیکھیے کہ ایک محدث اس کو صحیح کہہ رہا ہے، دوسرا اس کو ضعیف کہہ رہا ہے، اس پر کافی بحثیں ہوتی ہیں، اور بڑا ڈیپتھ ہے، بڑی گہرائی ہے اس کے اوپر، اس کی اصطلاحات کو یاد کرنا بڑا مشکل ہے. تو سب اس اصطلاحات کے اندر بھی بہت سی چیزیں چھپی ہوتی ہیں.